اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن پاک کو اتارا گیا، یعنی رمضان کا ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخری کتاب، آخری قانون، آخری دستور، آخری شریعت اور آخری منشور کو اتارا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کہ یہ قرآن پاک ایسی عزت و عظمت والی کتاب ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت اور تعریف والے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ مسلمانوں، یہ کتاب اللہ رب العزت نے اتاری، یہ قرآن اتارا، لیکن ہم نے اس کا اتارنے کا مقصد سمجھنا ہے، اس کا مقصد نزول سمجھنا ہوگا۔ ہماری اکثریت اس کے مقصد نزول سے ناآشنا ہے، ہماری اکثریت اس کے مقصد نزول سے کوسوں دور ہے، ہم اس کے نازل کرنے کا مقصد نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو تیجے 20ویں 10ویں 40ویں کے موقع پر ہم اصالہ ثواب کر دیں گے، یا کہیں پر کسی کے ہاں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمارے جاہل عوام قرآن پاک کو سامنے لاتے ہیں، کسی کی طرف کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں قرآن پہ لے لیں گے، قرآن پہ دے دیں گے۔ یہ جہالت پر مبنی جملہ ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے گریبان میں جھانکنا ہوگا اللہ نے کیوں نازل فرمایا۔ اللہ نے اس لیے نازل فرمایا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور ویسا پڑھیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، جیسا اللہ کے رسول نے پڑھا، جیسا اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے پڑھا، اور جس طریقے سے ائمہ مجتہدین نے پڑھا، جس طریقے سے مفسرین نے پڑھا، اور یکے بعد دیگر علماء اپنے زمانے میں پڑھتے پڑھاتے رہے، اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جیسا منزل من السماء ہے ویسا پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ جاننا ہے، اس کی تفسیر جاننی ہے، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے آج میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دیں، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، اور یاد رکھیں قرآن سے جو بھی جڑ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب آج یہاں پر ہزاروں لوگوں کی امامت کرتے ہیں، کس وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا، کس وجہ سے ان کو یہ اکرام ملا؟ یہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر قرآن کو ان علماء کی زندگی سے نکال دیا جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے بھی یہ اعزاز قرآن کی وجہ سے ملا۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب قرآن پاک کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند و بالا کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے، بہت سارے لوگوں کو عظمت سے نوازتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔ یعنی جو اس سے جڑتا گیا، جو اس کو پڑھتا گیا، جو اس کو سمجھتا گیا، جو اس کے مطابق زندگی گزارتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و عظمت سے نوازتا ہے۔ اور جو اس سے اعراض کرتا ہے، جو اس سے دور بھاگتا ہے، جو اس کو پڑھتا نہیں ہے، جو اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے، بار بار سنا ہوگا آپ نے علماء کی زبانی، اور کسی عام بندے کا شعر نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، جن کو علامہ اقبال بھی کہا جاتا ہے، ایک بڑے مفکر کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ وہ سے مراد ابو بکر صدیق، وہ سے مراد عمر فاروق، وہ سے مراد عثمان غنی، وہ سے مراد مولا کائنات، وہ سے مراد امام حسن، وہ سے مراد امام حسین، وہ سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سے مراد امام اعظم، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت، جتنے بزرگان دین ہیں ان سب کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، میں اور آپ ذلیل و رسوا ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو فراموش کر دیا، قرآن کو بھلا دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ مسلمانوں، آج
ہمارے کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت ہوتی ہے؟ ہم تو موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ فیس بک کھولے رہتے ہیں۔ کیا ہر دن صبح نماز فجر کے بعد پابندی سے ہمارے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اکثریت کا جواب ہوگا نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر گھر میں صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کبھی سورہ ملک پڑھی جائے، کبھی سورہ رحمان پڑھی جائے، اور کبھی سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں جن ہے، ہمارے گھر میں بیماری ہے، ہمارے گھر میں مصیبت ہے، تکلیف ہے، جبکہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتے ہیں۔ جب شیطان نہیں آ سکتا جو ابو الجن ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جن کہاں سے آئیں گے؟ اگر جنات کا توڑ چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر جادو کا توڑ چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ آج بہت سارے ڈھونگی بابا پیر جناب والا پروپیگنڈے کرنے والے ہمارے عوام کے نفسیات کو انہوں نے اچھے سے پڑھ لیا ہے اور لوگوں کو ایسا ڈرائیں گے کہ اتنا بڑا جن ہے تمہارے گھر میں، اتنا بڑا بھوت ہے تمہارے گھر میں، اور اتنا بڑا جادو کیا ہوا ہے، جبکہ جادو کا توڑ بھی قرآن ہے، جن کا توڑ بھی قرآن ہے، ساری بیماریوں کا توڑ قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو پڑھنے کے حوالے سے ہے اور اس کے الفاظ کی برکت کے تعلق سے میں نے باتیں کی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو سمجھ کر کے اور اللہ کی منشا اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا، اللہ چاہتا کیا اپنے بندوں سے، جب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں آج ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں اور آج عزم کر کے اٹھیں انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ہمارے بچے قاری قرآن بھی بنیں گے، حافظ قرآن بھی بنیں گے۔ ہم اپنی مساجد میں اپنے علاقے کے ائمہ سے گزارش کریں گے کہ امام صاحب نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کیجئے، امام صاحب تھوڑا سا درس دے دیجئے، کسی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھ کر کے سنا دیجئے۔ اگر آپ عزم کر کے اٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ کا مرکزی عیدگاہ میں آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اچھی نیت کر کے اٹھیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ اچھی نیت کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ قرآن پڑھانے والے آپ کے علماء اور ائمہ ہیں، ان کے قریب آئیں، مدارس کے قریب آئیں، مساجد کے قریب آئیں، مکاتب کے قریب آئیں۔ بطور خاص جو مدارس اسلامیہ ہیں آپ کے علاقے میں جتنے مدارس ہیں آپ ان سے جڑیں۔